اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کے آپ کو فضائل بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیچھے جو ہسٹری ہے اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی میں درود شریف کی فضیلت کے اوپر ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ آپ کی نالج میں مزید اضافہ ہو سکے۔ تو دوستوں، وہ جو ویڈیو تھی وہ اب ہر قسم کے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں تھی، اور آج جو بات ہوگی وہ صرف درود ابراہیمی کے بارے میں ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ درود شریف اپنی ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے ان گنت ہیں، مگر بعض درود شریف اپنی اپنی فضیلت اور خصوصیات کے اعتبار سے بہت مؤثر ہیں، اور چند درود شریف ایسے بھی ہیں جنہیں بہت شہرت ہے، جن کا پڑھنا دینی اور دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت منافع بخش ہے۔ درود ابراہیمی نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر بھی سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر بھی سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بارے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں وضاحت سے بیان کیا۔ اس درود پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ابراہیمی سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درودوں کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ ہیں۔
اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی بھی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں بھی برکت ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتے ہیں، اور اس درود پاک کو معمول سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی لیلہ نے کہا کہ ہم کعب بن عجزہ سے ملے، انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں حضور کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا فرمائیے، تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الفاظ میں مجھ پہ درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو اس درود ابراہیمی کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے، بہت زیادہ کاموں کی وجہ سے بیزی ہیں، تب بھی اس کو دن کے شروعات میں اگر تھوڑا سا بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔